کر سکتے ہیں. بلکہ یہاں تک لکھا ہے تفسیر ساوی کے حوالے سے آپ تحریر فرماتے ہیں جس شخص نے انبیاء کرام کی طرف یہ منسوب کیا کہ وہ جان بوجھ کر صغیرہ یا کبیرہ گناہ کر لیتے تھے وہ شخص کافر ہو جائے گا. اللہ، یہ سوچیے، اپنے ایمان کی حفاظت کیجیے. انبیاء کرام کی شان بہت عرفہ و اعلیٰ شان ہے، اس میں آپ کو اجازت نہیں کہ آپ بے لگام گھوڑے کی طرح دوڑتے رہیے. اپنی زبان کو ڈھیل دے دیجیے، جتنی چل رہی چلنے دیجیے، بولنے دیجیے. انبیاء جو ہوتے ہیں اللہ کے چنندہ بندے، میں نے پیچھے عرض کیا، اور بہت کچھ کہہ سکتا ہوں، اس میں اتنا بہت سی باتیں لکھی ہیں. میں بتایا نا کہ اور 2-3 آڈیوز اور بن جائیں گے اگر عصمت انبیاء پر بولنا شروع کر دوں. یہ اس لیے اتنا بولا جا رہا ہے، اتنا بول رہا ہوں کہ یہ ایسے لوگ موجود ہیں جو انبیاء تو چھوڑیے، سید الانبیاء ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف نسبت کر کے کہتے ہیں کہ گناہ کر سکتے تھے. اللہ نے ان کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے. قرآن کی آیت پیش کرتے ہیں، لفظ ذنب کا لفظ موجود ہے وہاں پر، آیت میں یقیناً آیت ہے، اور اس کو پھر کس طریقے سے لیا جا رہا ہے اور کس گھٹیا طریقے سے حضور اکرم کے بارے میں بات کی جاتی ہے کہ ان کے اگلے اور پچھلے گناہ معاف کر دیے تھے اللہ نے. گناہ کر سکنا، ارے باپ رے، اس پر تو بہت کچھ، عصمت پر تو بہت کچھ بولا جا سکتا ہے. ابھی بار بار اسی کو ریپیٹ نہیں کرنا ہے. یہاں پر ظالم کے بارے میں، ظلم کا معنی میں نے بتایا کہ ان معنوں میں استعمال ہے، لیکن قرآن پاک میں موجود ہے. فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ ارشاد فرمایا. آگے آدم علیہ السلام کا خود آپ کی دعا موجود ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. انہوں نے بھی کہا کہ ہم نے ظلم کیا. حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ سب کو پتہ ہے، اور آیت کریمہ جو مشہور ہے سبھی پڑھتے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، میں ظالموں میں سے ہوں. انبیاء ظالم کہہ رہے ہیں اپنے آپ کو، پھر بھی آپ کیا کریں؟ اب قرآن کا لفظ ہے، قرآن کی آیات ہیں، ظالم فرمایا گیا. لیکن آپ ظالم اگر ان معنوں کے حساب سے کرو گے، گناہ کر سکتے تھے، مجھ سے گناہ ہو گیا، یا شرک کے معنی میں معاذ اللہ رب العالمین لے لیا، نافرمانی کرنے کے معنی میں لے لیا، تو گئے ایمان سے خارج. یہ تمام معانی آپ انبیاء کی طرف نسبت نہیں کر سکتے. تو اب کیا کریں؟ کون سا معنی لیں؟ کیسے سمجھیں کہ یہاں پر کیا کہا گیا؟ تو یہاں پر صاف صاف یہی تمام علماء کی یہی رائے ہے کہ اس کو یہی کہا جائے گا کہ ظلم کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ جو خلاف اولا کے معنی میں آتا ہے. خلاف اولا کیا؟ ایک کام کرنا تھا، یہ کام کرنا بہتر ہے، اس کے خلاف کوئی کام ہو جائے اسے کہتے ہیں خلاف اولا. اور انبیاء کی طرف یہی کہ آدم علیہ السلام کو اس پھل کے، اس شجر کے، اس درخت کے کھانے سے روکا گیا. آپ نے اسے یہ خیال کیا کہ جو یہ روکا جا رہا ہے یہ حرام کی نسبت سے نہیں، ایک تنزیہی، ایک کم جو ہے حرام سے کم والا کام والی جو ممانعت ہے وہ ہے. آپ نے اس میں آپ سے خطائے اجتہادی ہوئی، یہ آپ کہہ سکتے ہیں لغزش ہوئی، یہ آپ کہہ سکتے ہیں یہ آپ سے خلاف اولا ہوا کہ کھانا ہی نہیں تھا. آپ نے یہ سمجھا کہ یہ جو روکا جا رہا. اچھا، اس میں کھانے کے بارے میں تفصیل سے بات ہوگی، شیطان نے کیا کیا، کچھ ہوگا، وہ سب باتیں انشاءاللہ اگلی آیت میں ذکر ہے. یہاں پر کہ یہ آپ انبیاء کی طرف جو ظلم کی جو الفاظ استعمال ہوئے، لفظ استعمال ہوئے ہیں، تو وہ آپ کو یہی معنی کرنا ہے کہ خلاف اولا ہوا، یہ کام نہیں کرنا تھا اور آپ نے قصدن نہیں، سہون، بھول کر یہ کام ہو گیا. اس معنی میں ظلم کا لفظ آپ انبیاء کی طرف منسوب کر سکتے ہیں. باقی گناہ کے طور پر، شرک کے طور پر، نافرمانی کے طور پر معاذ اللہ اگر انبیاء کو ظالم کہا یا سوچا، خود ہی اسلام سے خارج ہو جائیں گے. انبیاء کی ذات وہ چھوٹی کوئی معمولی ذات نہیں ہے بھائی. اللہ جل نے خود فرمایا واللہ ان اللہ لا يحب الظالمین، اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا، اللہ ظالموں سے محبت نہیں کرتا. یہ قرآن اور انبیاء کے بارے میں کہ میرے چنندہ بندے ہیں.
انہیں میں نے چنا ہے اپنی نبوت سے، اپنی خلافت سے. یہ انبیاء کے بارے میں بہت سی آیتیں ہیں. انبیاء پسندیدہ بندے ہیں. ایک طرف تو ان سے پسندیدگی کی بات ہو رہی ہے، ان کو چنے جانے کی بات ہو رہی ہے، اور پھر کہا جا رہا ہے کہ میں ظالموں کو پسند نہیں کرتا، ظالموں سے محبت نہیں کرتا. تو پھر کیسے یہ کانٹرڈکشن کیسے ختم کیا جائے؟ ایک طرف ظالم بھی مان لو آپ، اور ایک طرف کہو کہ چنندہ بندے بھی، تو پھر کیسے، کیا بات صحیح ہوگی؟ معاذ اللہ رب العالمین، رب کے کلام میں تضاد ہو جائے گا، اختلاف ہو جائے گا. تو پھر طریقہ وہی ہے کہ ظالم جو فرمایا گیا، ظلم کا جو لفظ جو استعمال کیا گیا ہے، اس کو اسی طور پر لایا جائے گا، اسی بات میں لیا جائے گا کہ انبیاء سے قصدن وہ کام ہو گیا جو کام انہیں نہیں کرنا تھا. معاذ اللہ، قصدن نہیں، سہون. قصدن کہتے ہیں جان بوجھ کر، سبقت لسانی سے نکل گیا، جان بوجھ کر نہیں، بھول کر ایسا کام ہو گیا جو انہیں نہیں کرنا تھا. بس اس معنی میں استعمال کیا جا سکتا ہے، اور یہی معنی انبیاء کی شان کے مطابق ہے. قرآن پاک کا یہی مقصد. صرف آپ ترجمہ پڑھ کے قرآن کے اصل مقصد کو نہیں سمجھ سکتے. آپ کو صحیح علماء کی ان کی خدمت میں آنا ہی پڑے گا. جو کتابیں صحیح کتابیں ہیں ان کو دیکھنا ہی پڑے گا، تب جا کر کے آپ کے سمجھ میں کہ ہاں یہ قرآن کا مقصد یہ ہے. معنی ضرور یہ ہے، لیکن مقصد کیا ہے، اس مقصد کے مطابق آپ کو معنی لے کر چلنا پڑے گا. ایک لفظ ہے لیکن کئی معنی میں آتا ہے، کئی معنی موجود ہیں اس کے. تو اسی لیے قرآن پاک کے ہر لفظ کا آپ ظاہری معنی نہیں لے سکتے. بہت سی مثالیں ایسی میں دے سکتا ہوں، جیسے یہاں پر ظلم کے لفظ کی استعمال کس طریقے سے کرنا ہے، جو کون سے معنی جو کفر ہو جائیں گے. ایسی یہی قرآن ہے، ایک ہی قرآن ہے، ایک ہی لفظ، لیکن اس کے کئی معنی موجود ہیں. تو آپ کو صحیح معنی آپ نہیں سمجھ سکیں گے، یہ آپ کو علماء، اہل سنت کے علماء آپ کو سمجھائیں گے کہ یہ معنی یہاں پر استعمال کرنا ہے. تو یہی بشر کے تعلق سے، اور پھر مثل کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں، معاذ اللہ رب العالمین، یعنی بالکل قرآن کی آیت موجود ہے، لیکن آپ کو اب اس معنی میں لے کر چلے جاؤ گے نا، ظاہری معنی میں، تو پھر وہ بے باکی آ جاتی ہے. قرآن کی آیت بے شک حق، بالکل سچ. اب اس کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی کہ قرآن کیا کہنا چاہ رہا ہے، اس کا مقصد کیا ہے. اور پھر یہی ہوتا ہے، لوگ ظاہری معنی لے کر کے کچھ جو جی میں آتا ہے بولتے رہتے ہیں، بالکل بے جھجک باتیں. اور کس کے بارے میں بولتے ہیں ان فکر ہی نہیں ہے، کچھ سوچنا ہی نہیں ہے، بولتے رہو بس. قرآن میں موجود ہے، بس یہ بولتے قرآن کی آیت ہے. ارے قرآن کی آیتوں سے لوگ گمراہ بھی ہوتے ہیں، لوگ ہدایت بھی پاتے ہیں، یا قرآن پاک میں خود موجود ہے. ارے کہا کس نے؟ یہاں پر یہ دیکھنے کی بات ہے کہ ظلم کا لفظ جو یہ استعمال کس نے کیا. ظلم کا لفظ انبیاء علیہ السلام کے لیے، حضرت آدم علیہ السلام کے لیے فتکون من الظالمین کون کہہ رہا ہے؟ اللہ عز و جل کہہ رہا ہے نا، رب کہہ رہا ہے، خالق کہہ رہا ہے، مالک کہہ رہا ہے، معبود کہہ رہا ہے. اب اس کو مثال کے طور پر یہ سمجھیے کہ آج کل تو راجا وغیرہ ہے نہیں، پرائم منسٹر سمجھ، جیسے آج کل کے ہمارے نریندر مودی صاحب جو ہیں، ان کی والدہ سمجھ لیجئے، کوئی بھی پرائم منسٹر لے لیجئے، کوئی بھی لے لیجئے، ان کے امی ابا، ان کے ماتا پتا جو بھی ہوں، وہ آ کر اسے کہے کہ تو کوئی کسی کام کا نہیں، نکما ہے، گالیاں دے دے انہیں، اسے برا بھلا کہہ دے، وہ کیا کرے گا پرائم منسٹر؟ بالکل سر جھکا کر کے، جو لائق ہوگا نا، لائق بچہ، وہ سر جھکا کر کے سنتا رہے گا، ہاں ماں، ہاں ماتا جی، ہاں مجھ سے غلطی ہو گئی، یہ ساری بات. وہ 10 کے سامنے آ کر ڈانٹ دے، پرائم منسٹر کو ڈانٹ رہی، کون ڈانٹ رہا ہے؟ ماں ڈانٹ رہی ہے. ماں کا حق ہے وہ بولے جو چاہے جی میں بولے، اور لائق بیٹا وہی کہ پرائم منسٹر ہی کیوں نہ ہو، لیکن وہ ماں کے خلاف کوئی لفظ استعمال نہیں کرے گا. تو یعنی ماں تو اپنے بیٹے کو پرائم منسٹر ہی کیوں نہ ہو جو چاہے بول سکتی ہے، ڈانٹ سکتی ہے، برے بھلے الفاظ استعمال کر سکتی ہے. لیکن اب وہی دیکھ کر اس پرائم منسٹر کے
दरवाजे के बाहर खड़े होने वाला चौकीदार वॉचमैन अगर कहे उसे, है तू तो किसी काम का नहीं है, तू तो ऐसा है वैसा है, वो कुछ बुरा भला बोले, लोग पकड़ के पीटेंगे, सेडिशन का केस उल्टा अलग चल जाएगा, जिंदगी जेलों में कटेगी, शायद फांसी ही हो जाए। प्राइम मिनिस्टर को बोल दिया इतना कुछ। अब वो कहे कि मुझे क्यों पकड़ रहे हो यार, मैंने क्या गलत किया? इनकी माँ भी तो यही सब बोल रही थी, इनकी माँ भी तो इनके साथ यही सब कर रही थी, इनकी माँ ने ये सब बोला, वही मैंने रिपीट कर दिया, तो क्या गलत किया? लोग बोलेंगे बेवकूफ़ इंसान, वो माँ थी, तू चौकीदार है, तू वॉचमैन है। वो माँ थी, तू वॉचमैन है। वो माँ थी, मालिक थी, तू गुलाम है। मालिक जो चाहे कहे, माँ जो चाहे कहे, किसी और को हक नहीं कि प्राइम मिनिस्टर के सामने ज़बान दराजी करे, उसे उल्टा सीधा कुछ बोले। ठीक है, ये बात समझ में आ गई ना, कि किसी के जो जिस पर जो हक होता है, माँ बाप का या बड़ों का जो हक है, वो अपनी औलाद से या अपने शागिर्दों से बोल सकते हैं, लेकिन उसी बड़े को, किसी ओहदे वाले को कोई आम इंसान बोले तो ये उसकी जुर्रत कही जाएगी, बेबाकी कही जाएगी, गुस्ताखी कही जाएगी, किसने गुस्ताखी कर। ये बात समझाने के लिए मैंने अर्थ की, एक मिसाल दी, बिल्कुल समझ में आ जाए। तो बस यहाँ पर यही है कि अंबिया को अल्लाह अज़्ज़ व जल, जो उसके मुहिब प्यारे बंदे हैं, उसके बिल्कुल चहीते हैं, अब वो अल्लाह अज़्ज़ व जल जैसे चाहे अपने बंदों से खिताब फरमाए, ख़ास बंदों से जैसे चाहे खिताब फरमाए, वो उसकी शान है। और वो अंबिया की शान है कि वो अल्लाह ने उनको इस लायक समझा है, तभी तो इसी खिताब फरमा रहा है। अल्लाह जैसे चाहे अपने प्यारों से, अपने नबियों से जो खिताब फरमाना है खिताब फरमाए। हमारी क्या औकात, हमारी क्या बिसात कि हम नबी की शान में माज़अल्लाह गुस्ताखियाँ करते फिरें, कोई नबी हो, हमारी क्या औकात कि हम ये कहें। तो यहाँ पर भी फ़तकून मिनज़ ज़ालिमीन कहने वाला अल्लाह अज़्ज़ व जल, अल्लाह जैसे चाहे अपने आदम अलैहिस्सलाम से खिताब फरमाए। तू कौन होता है कि तू आदम अलैहिस्सलाम को ज़ालिम कहे, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। किसी नबी को ज़ालिम कहने वाला तू कौन? हमारी कोई औकात नहीं, हम किसी कैटेगरी में आते ही नहीं कि हम अल्लाह के कहे हुए को दलील बना करके अपने लिए इस्तेमाल करें कि अल्लाह ने तो कहा है कि वो जालिम थे, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, तो मैं भी जालिम कहूँ तो क्या गलत हो गया? अरे वो अल्लाह है कहने वाला, इरशाद फरमाने वाला, वो रब है, उसने अपने नबी अंबिया से जो जैसे चाह फरमाया। तू होता कौन है कि तू उसको दलील बना करके माज़अल्लाह अंबिया की शान में गुस्ताखियाँ करता फिरे, बेअदबी करे उनकी? माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, ये बिल्कुल गलत है। तो ये बस एक मिसाल के तौर पर इतनी बात कही, और इसे समझाने के लिए जो चंद फिक्रे जो हो गए, चंद बातें जो हो गई, ये समझने के लिए बहुत काफ़ी है। जिसे नहीं समझना उसके लिए तो फिर दलीलों के अंबार भी मैंने नहीं मानना। चाहे सूरज निकला, मैं आंख बंद करके बेटा मुझे कहा नहीं निकला, बस उनका यही है। जिसको नहीं मानना वो मानेंगे ही नहीं, उल्टा आपके खिलाफ दलाइल लाएंगे, बातें करेंगे, झूठी बातें, झूठे दलाइल ला करके वसवसे पैदा करने की कोशिश करेंगे। आप बस हमको करना ये है, मेरा मकसद ये है कि हम हमारे भाई जो भोले हैं, जो नहीं जानते, आजकल नेट के दौर में कहीं भी पहुंच जाते हैं, किसी भी साइट पर, किसी भी कहीं से भी व्हाट्सएप पर फैल गया, सुन लिया और ईमान ख़राब होना शुरू होता है। तो वो काश ये सही चीज़ें सुने और अपने ईमान व अक़ाइद की हिफाजत करें। इसी मकसद के तहत ये कुछ बातें करता हूँ, अल्लाह अज़्ज़ व जल से कबूल फरमाए। अब तमामी भाइयों से गुजारिश है, तमाम जो भी सुनते हैं, कि इसे आम करने की कोशिश करें, सब्सक्रिप्शन को बढ़वाइए लोगों में, कि ज़्यादा से ज़्यादा फैले, खूब फैलाएँ, ताकि ये सिलसिला चलता रहे, आगे बढ़ता रहे। परवरदिगार इसे हमारी क्या औकात, खुद वो रब अज़्ज़ व जल करम फरमाए और इस काम को मुकम्मल फरमाए और इसमें बरकतें अता फरमाए, हमारी आखिरत का, आपकी, मेरी।